بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نصیر ستی پی پی ایم نیوز سے۔ تو کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور تجارتی ہب ہے، وہاں کا میئر شپ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے مرتضیٰ واب جو کہ کامیاب ٹھہرے، ان کی کامیابی کو 3 دن گزرنے کے باوجود وہ سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا مین اسٹریم میڈیا، ایک ہی گردان جو ہے کی جا رہی ہے کہ جو میرٹ کا جو ہے نا قتل عام ہوا، جمہوریت کا قتل عام ہوا، 173 جو ممبران اسمبلی والا جو ہے وہ جیت گیا اور 193 والا ہار گیا۔ تو جب کہ ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ پیپلز پی ٹی آئی کے جو 30 ممبران اسمبلی ہیں، جو کونسلر ہیں، انہوں نے واضح طور پہ اعلان کیا کہ وہ جماعت اسلامی کو جو ہے ووٹ نہیں کریں گے، اور انہوں نے ووٹ نہیں کیا، اس دن اسمبلی میں وہ آئے ہی نہیں۔ تو اگر پی ٹی آئی کے 30 ممبران نے اسمبلی میں وہ آئے ہی نہیں، انہوں نے ووٹ نہیں دیا، تو پھر آفز نعیم جو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے متفقہ امیدوار تھے، ان کو 193 ووٹ کہاں ملے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ 163 والا ہار گیا ہے اور 173 والا مرتضیٰ واب جیت گیا ہے۔ یہ ہے حقیقت جو کہ فزیکلی جو اسمبلی کے اندر ہوئی ہے۔ 30 ممبران جو ہے وہ اسمبلی میں آئے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ سوال تو جماعت اسلامی کو پی ٹی آئی سے کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا، ویسے بھی آج کل 9 مئی کے بعد سے جو پی ٹی آئی کی جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے، جو وہ تو ویسے ہی پی ٹی آئی چھوڑ کر کوئی استقام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ انہوں نے پی ٹی آئی سے رائے جدا کر لی ہیں۔ تو جب مین سٹریم لیڈرشپ اگر اپنی پارٹی سے دور ہو چکی، پی ٹی آئی کو چھوڑ چکی، تو ظاہر ہے اس کا ایفیکٹ ٹرکل ڈاؤن ہونا تھا، اس نے نیچے بھی اس کے اثرات آنے تھے۔ اور دوسرا، جو 9 مئی کے واقعہ کے بعد بہت سے کونسلر اور ناظم حضرات جو تھے، وہ بھی ان جلاؤ گراؤ میں ملوث تھے، اس لیے وہ بھی پریشر میں تھے، اور اس لیے انہوں نے اپنا سر بچانے کے لیے وہ پی ٹی آئی سے رائے جدا کی اور انہوں نے ووٹ نہیں کیا۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے خرید و فروخت ہوگی، میں بھی خرید و فروخت بھی ہو سکتی ہے، یہ پریشر کے نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ واضح طور پر پی ٹی آئی کے 30 ممبران اسمبلی جو ہے وہ اعلان کر چکے کہ وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں کریں گے۔ دوسرا، جماعت اسلامی کا جو جمہوریت کے قتل کا جو رونا ہے، مجھے اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کاش اپنی اداؤں پہ غور کرتے۔ 2 بار جماعت اسلامی نے کراچی کی جو میئر شپ ہے، جو نظامت ہے، وہ لی۔ پہلی تھے وہ ستار افغانی تھے، وہ 70 کی دہائی میں وہ بنے تھے۔ وہ کیسے بنے تھے؟ اس وقت پیپلز پارٹی کے جو 3 جو کونسلر حضرات تھے، ایک لیڈی کونسلر تھی، ایک ریزرو سیٹ پہ، اور ایک اور ان کے کونسلر تھے، ان کی ووٹ کو جو ہے نا ان کو ریجیکٹ کیا گیا۔ ان کی ووٹ کے ریجیکٹ کرنے کے بعد ستار افغانی کو جو ہے نا کامیاب کرایا گیا۔ کیا یہ جمہوریت تھی؟ کیا ان کے ووٹ کو کس قانون کے تحت ان کے ووٹ کو ریجیکٹ کیا گیا؟ دوسری بار نعمت اللہ جو ہے وہ بنے، یہ جنرل مشرف کا دور تھا، تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو پیپلز پارٹی کے جو میئر تھے وہ ناظم بننے جا رہے تھے، لیکن ان کو کس طرح رستہ روکا گیا کہ اس وقت جو سندھ میں الائنس تھا، پختون الائنس، پنجاب پختون الائنس بھی ایک تھا، اس طرح کا ایک پختون الائنس تھا، اس کے جو روئے رواں تھے، جو مین لیڈر تھے، وہ طاہر خان یا اس طرح کا ان کا نام تھا، ان کو اٹھا لیا گیا، اور اس وقت تک انہیں غائب کیے رکھا جب تک انہوں نے نعمت اللہ کے حق میں ووٹ ڈالنے کا اعلان نہیں کیا۔ اور ان کی ووٹ جب نعمت اللہ کے کھاتے میں گئی، ان کو کاسٹ ہوئی، تب وہ نعمت اللہ جو ہے وہ کراچی کے ناظم بنے۔ اس میں شک نہیں کہ جو نعمت اللہ تھے جماعت اسلامی کے ناظم، ان کا کریڈٹ میں یہ جاتا ہے کہ انہوں نے کراچی میں جو ہے نا وہ اوور ہیڈ بریجز اور اس طرح کا جو ان کے منصوبے تھے وہ لے کے آئے، جس کو بعد میں ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال جو تھے
وہ لے کے آگے بڑھے. یہ ان کا کریڈٹ میں جاتا ہے کہ نعمت اللہ نے اپنے نشان ضرور کراچی میں چھوڑے، لیکن یہ کہنا کہ وہ جمہوری طریقے سے منتخب ہوئے، ایسا ہرگز نہیں. اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. تو بدقسمتی دیکھیں کہ ہمارے یہاں جمہوریت کو اس طریقے سے چلنے ہی نہیں دیا جا رہا. جب بھی ایسا انتخاب کا موقع آتا ہے تو اس وقت یا تو عسکریت والے جو ہے نا ان کی خواہشات آڑے آ جاتی ہیں اور جمہوریت کا قتل عام ہوتا ہے. تو کراچی میں پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو ہر بار جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے نا اس کو پریشر میں لا کر اس کو مینڈیٹ سے دور رکھا گیا. اب کراچی میں پیپلز پارٹی کو جو ہے نا وہ حدود اقیود میں رکھنے کے لیے جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی ایک لسانیت کو ہوا دی گئی. مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے ایک پارٹی جو ہے نا وہ بنائی گئی، اور پھر اس کراچی جو ملک کا معاشی ہب ہے، جو روشنیوں کا شہر تھا، اسے ایک مقتل بنا کے رکھ دیا گیا. اور اب جا کے کچھ وہاں کے حالات بہتر ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر وہاں کا مینڈیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. تو میرے خیال میں اس کو تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اسے کھلے دل کے ساتھ قبول کرنا چاہیے تھا. اصل ایشو کراچی کا ڈیلیوری کا ہے. یہاں پہ رول تو ہر جماعت نے کیا، لسانیت کے نام پہ بھی کیا گیا، مذہب کے نام پر بھی کیا، سیاست کے نام پہ، لیکن ڈیلیور کسی نے نہیں کیا، کسی نے کراچی شہر کو آن نہیں کیا. تو اگر پہلی بار پیپلز پارٹی جو سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہے، وہ اگر وہاں اپنے نظم لانے میں کامیاب ہوئی ہے، تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ ڈیلیور کر پائیں گے. اگر وہ ڈیلیوری میں کامیاب ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے لیے بھی اور سیاسی جماعتوں کے لیے بھی یہ ایک اچھا شگون ہوگا کہ وہ اس کے بعد آگے بڑھ